اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور دین کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سب سے پہلی گزارش، آپ میرے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کومنٹ بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حکومت پنجاب نے ایک اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب جو ہے نا، جن کو اعزازیہ کارڈ ملا ہے، چونکہ ان کو پے آرڈر بھی مل چکا، اعزازیہ کارڈ بھی ان کے نام کا جاری ہو چکا، تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی، ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوئی۔ اب عید الاضحیٰ کے بعد ان تمام ائمہ کرام کا جو جعلی امام ہیں، ائمہ نہیں ہیں، وہ ایسے جعلی بن گئے۔ ان کے چہرے پہ داڑھی تو تھی لیکن کسی مسجد میں پڑھا نہیں رہے تھے۔ اب ان کے خلاف سخت ایکشن حکومت پنجاب لے رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان اماموں کو رکھے گی جو امام واقعتاً امام ہیں، جو پڑھا رہے ہیں اور مسجد بھی ان کے انٹر میں ہے اور ان کے مقتدی بھی ہیں، اور تمام تر جو ہے نا مساجد کے نظام، قانونی جو دستاویزات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پوری ہے۔ تو وہ امام جو ایسے امام بن گئے، ایک دو واقعات بھی آئے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر ویریفیکیشن کے لیے عملہ گیا، 2-3 بندے گئے، وہاں ان کا جو ایڈریس فارم کے اوپر لکھا ہوا تھا ان کے مطابق پہنچ گئے۔ اب وہ بندہ کال نہیں اٹھا رہا تھا، اب وہاں پہنچے، اس کے بارے میں تصدیق ہوئی کہ اس بندے کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ بندہ امام بھی نہیں تھا، کوئی مسجد میں پڑھا بھی نہیں رہا تھا، ایسے وہ امام بن گیا۔ تو چونکہ پہلی دفعہ جب فارم جمع ہوئے تو انہوں نے بلا تحقیق پے آرڈر بھی دے دیے، جو مثال جن لوگوں نے اپلائی کے لیے فارم اپلوڈ کیا تھا ان کا نام آ گیا، لیکن امام نہیں تھے۔ اب اس امام کو انہوں نے گرفتار کر دیا، سخت ایکشن لیا۔ اب امید ہے کہ وہ پیسے جو پے آرڈر اور اعزازیہ کارڈ کے بعد ملے تھے، یعنی 50,000 وہ بھی ان سے پھر وصول کر لیا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا، حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ امام تھے نہیں، ایسے آپ نے جو ہے نا کارڈ جاری کروا دیا اور اپنا نام لکھوا دیا۔ اب وہ امام تیار ہو جائیں جو جعلی امام ہیں، یا کوئی مسجد سلیکٹ کر لیں، کوئی مسجد کو تلاش کر لیں، پھر تو کام بن جائے گا، ورنہ آپ کے لیے خطرہ بن جائے گا، آپ کو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور وہ امام کرام جو باقاعدگی کے ساتھ ان کے پاس مسجد ہے، مدرسہ ہے، امامت اور خطابت کر رہے ہیں، وہ مطمئن رہیں، ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں ہوگا۔ ہاں، ہدایات آتی رہتی ہیں، نوٹس آتے رہتے ہیں، ان کے مطابق پھر چلنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جو حکومت کی طرف سے نوٹس آئیں گے، جو باتیں آئیں گی، ان کے مطابق پھر اترنا پڑے گا۔ اگر کوئی امام خلاف ورزی کرے گا پھر اس کو پکڑا جائے گا اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اسی لیے امام کو صاف رہنا چاہیے، شفاف رہنا چاہیے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی تمام تر معاملات اس کے کلیئر ہونے چاہیے۔ اب جو معاہدے حکومت کرے گی اس کے اوپر پورا اترنا ہے، جو امام پورا نہیں اترے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، ہو سکتا ہے اس کو معطل بھی کر لیا جائے گا اور اس کا اعزازیہ کارڈ جو ہے نا بند کر دیا جائے گا۔ اسی لیے جو امام نہیں ہیں، ایسے انہوں نے کارڈ بنوا لیے، وہ اپنی گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں۔ عید کے بعد، عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد فوراً ایکشن ہوگا، فوراً اس کے خلاف جو ہے نا کارروائی کی جائے گی، عملہ جو ہے نا متحرک ہوگا۔ تو اب وہ امام کرام تیار ہو جائیں جو جعلی ہیں، جن کے پاس کوئی مسجد نہیں، ایسے گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ اپنے کو گرفتار کرنے کے لیے، جیل میں جانے کے لیے تیاری کر لیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو امام واقعتاً پڑھا رہے ہیں اور پڑھائی کے اندر، نمازوں کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں، وہ جب انکوائری کرنے کے لیے، ویریفیکیشن کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے یا پہلی مرتبہ آئیں گے، وہ پہلے مقتدیوں سے ملاقات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ امام آپ کے پاس آتا ہے، پڑھانے کے لیے آتا ہے، ٹائم ٹیبل کی پابندی دے رہا نہیں دے رہا، اس کے بارے میں وہ جو ہے نا اپنی پوری تسلی کریں گے، تصدیق کریں گے۔ اگر وہ مقتدی کہیں گے کہ امام صاحب ٹائم نہیں دیتے، 2 دن 3 دن ہفتے میں چھٹی کر لیتے ہیں، ایک نماز میں آتے ہیں پھر 2 نمازوں میں غائب رہتے ہیں،
تو ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے، تو وہ امام کے خلاف سخت ایکشن کریں گے یا امام کو وارننگ دیں گے کہ آپ کو 1 یا 2 مرتبہ کا وارننگ ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، قابو رکھیں، پابند بنائیں، ورنہ آپ کی تنخواہ جو ہے نا معطل کر لی جائے گی اور آپ کا اعزازِ کارڈ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو امام پڑھا رہے ہیں وہ ٹائم کی پابندی بنائیں، وقت کی پابندی کریں اور ٹائم ٹیبل کے اوپر نمازیں بھی پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، جماعتوں کو کسی قسم کا جو ہے نا شکایت کا موقع نہ دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اعزازِ کارڈ آپ کو ملا ہے، آپ کے نام پہ جاری ہوا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کامیاب جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام ائمہ کرام کو سلامت رکھیں اور جو مقتدیوں کو امام کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔